اشرفی سٹوریز کی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بیوہ عورت اور اون۔ ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک حکایت ہے کہ ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس 3 درہم۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان 3 درہم کا اون خرید لائی۔ کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو 5 درہم وصول پائے۔ 2 درہم سے کھانا پینا خریدا اور 3 درہم کا پھر سے اون لیتی آئی۔ اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا۔ ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی۔ اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سبحان روح تھا۔ مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصہ سے پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد طائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے رہے تھے کہ اتنے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو 10 اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا۔ ان سے آمد کا مقصد اور ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آ گئی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر آدمی 1000 درہم صدقہ دے گا۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جسے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسایا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھا یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں سے کسی معتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ لیجیے 10,000 درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجیے گا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران اور پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے۔ سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ عورت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو۔ اللہ کی تدبیریں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے، ہمیں نقصان میں یا اور پریشانی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جو ہی بس میں ہو اس کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اور کیا نہیں چاہتا۔ تو پیارے دوستو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہو۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ جنید بغدادی کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک ہیئر کٹ جو ایک بال کاٹنے والا ہوتا ہے، ایک حجام سے سیکھا۔ ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کر آنا۔
پیسے میرے پاس بالکل نہیں تھے۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچا تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائیڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے۔ اب ان کا سر چوم کر کرسی پہ بٹھایا، روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوں تو ان کو ضرور کچھ دے دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ تو پیارے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعاون اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔